تمہاری آئیڈیل عورت ہے، خاتون جنت ہے، مسلم امہ کی بیٹیوں کی رہنما رسول خدا کی بیٹی ہے، اور اس کا عمل کیا تھا کہ ساری رات بچوں کو سلا کر اگر چکی چلاتی ہے، سر سجدے میں رکھتی ہے، تو رات ختم ہوتی ہے فاطمہ الزہرا قرآن کی تلاوت پورے قرآن کی اور اہل اسلام اگر ہمارے دل نرم نہ ہوں، وجلت قلوبہم، ہمارے دلوں میں اگر نرمی نہ آئے تو ایک قساوت ہے، اور قساوت کس طرح دور ہوگی؟ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے مزاح سے، ٹھٹھا سے، دنیا کی باتیں کرنے سے، تکبر کرنے سے، طمع کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، مکاری کرنے سے، خدا کی بغاوت اور نافرمانی کرنے سے قلب سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ مثال دیتا ہے فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اشد و قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک گوشت کا لوتھڑا دل یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن نرم ہوگا تو کیسے؟ فرمایا مومنوں، جب دلوں میں سختیاں آ جائیں تو قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، اللہ تمہارے دلوں میں رحم پیدا فرما دے گا، قساوت قلبی رحم میں تبدیل ہو جائے گی اور دل نرم ہو جایا کریں گے۔ اہل اسلام قرآن پاک سننے کا تو کوئی بہانہ مل جائے، قاریوں نے تو کرم کیا آپ پر، مہربانی فرمائی، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قاری عبد القادر صاحب نے مہربانی فرمائی، مہربانی فرمائی، آپ پر احسان کیا، مجھ پر احسان کیا۔ کتنے عرصے کے بعد مجھے بھی موقع ملا کہ میں نے بیٹھ کر اتنی تسلی سے قرآن پاک سنا۔ گرامی قدر حضرات، ان لوگوں کے احسان ہیں، احسان ہے کہ انہوں نے وقت دیا، قرآن پاک کی تلاوت سنانے ہمیں چلے آئے۔ ارے اس تلاوت کو سننے کے لیے تو کتنے اولیاء اللہ میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے، میلوں کا سفر طے کیا کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزر کر ایسی محافل میں پہنچا کرتے تھے جہاں لوگ تزئین صوت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے اثرات یقیناً دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، اہل اسلام رقت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قرآن سب کو آتا ہے، قرآن سب کو آتا ہے، مسلمان جتنے بھی، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو، اور جس کو نہیں آتا وہ بڑی بدبختی میں ہے، اس کو ضرور آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، تو نماز کیسے پڑھے گا وہ آدمی جس کو کوئی حصہ بھی قرآن کا نہ آتا ہو؟ لہذا قرآن پاک کا پڑھنا بقدر ضرورت تو ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے، بات سمجھ لیں آپ، بقدر ضرورت ہر مسلمان پر قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سینہ جہنمی ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، اور میں محمد کا وعدہ ہے کہ جس سینے میں 7 آیتیں قرآن کی نکلے گی، یہ 7 آیتیں بھی اسے جہنم سے محفوظ کر دیں گی، 7 آیاتیں قرآن۔ گرامی قدر حضرات، آج اس بات پر میں نہیں آتا کہ قرآن مقدس کے اندر علوم کیا ہیں، وہ ایک وسیع مضمون ہے، میرے پاس وقت بھی کم ہے، اور پھر موقع کی مناسبت سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن مقدس پڑھنے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، یہ قرآن کے سفیر ہے، یہ بات سچی ہے۔ میں کہتا ہوں نرے قرآن کے نہیں، یہ ایمان کے سفیر ہیں، کیونکہ قرآن تو دعوت ایمان ہے، اور جہاں یہ پہنچ گئے آپ سمجھئے کہ اگلے چاہے جرمن ہوں، چاہے رشین ہوں، دنیا کی کسی زبان کو، کوئی زبان بولنے والے ہوں، قرآن سنانا ان کا کام ہے، اور اس کے اندر اثر پیدا کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف سے میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، حضور فرماتے ہیں ابی بھی قرآن اچھا پڑھتا ہے،
ابی اقرا ہے، بڑا قاری ہے، ابی بھی، ابن مسعود بھی، ابو دردہ بھی، فرمائیے قاری۔ اور عورتوں میں حضور علیہ السلام نے جس کو حفظ کرایا اور باقاعدہ تجوید سکھائی، حضرت ام ورقہ۔ حضرت ام ورقہ نبی علیہ السلام کی عہد مقدس میں حضرت ام ورقہ قاریہ، مجودہ قاریہ حضرت ام ورقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو مدرسہ الگ قائم کر کے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تجوید قرآن کا مدرسہ الگ حضرت ام ورقہ کو قائم کر کے دیا، بلکہ ان کو اجازت فرمائی کہ تم عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو تبلیغ بھی کرو، قرآن بھی سکھاؤ، اور ایک جگہ پہ ان کو نفلی عبادت کی امامت بھی تم کروا سکتی ہو۔ احادیث صحیحہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت ام ورقہ قاریہ ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں قاریہ تو ہو گئی، لیکن مجھے یہ بھی میری خواہش ہے کہ میں شہیدہ ہوں، قرآن کی تلاوت میں مجھے شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو۔ تو ایک یہودی کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری فرما دی۔ آج ہماری بیٹیاں بہنیں مسلم امہ اس سے غافل ہے، قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، تلاوت قرآن نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، انہوں نے قرآن پاک امام علی مقام کو پڑھنا سکھایا۔ امام علی مقام امام حسین، اور امام علی مقام اس طرح قرآن پڑھتے تھے کہ آج بھی پوری دنیا میں حسینی لہجہ باقاعدہ معروف ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے سب سے پہلے جن سے ترتیل تجوید سیکھی وہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ قرآن پڑھنے کا اہل بیت کا ایک اپنا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے جس پہ اہل بیت اطہار قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فاطمہ الزہرا کے مدرسے کے پڑھے ہوئے اس قاری کا مرتبہ قرات کا اور تلاوت کا دیکھا کہ نہ صرف جیتے جی قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا، بلکہ میں اصول اور تاریخ قرآن کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 4000 قرآن نے امام علی مقام سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ امام علی مقام کو قرآن سے کتنی محبت تھی کہ جیتے جی زندگی میں نہ صرف قرآن کی تلاوت کی، بلکہ جب سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تو ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے امام علی مقام کا سر اقدس اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ گرامی قدر حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی قرآن پڑھتا ہے، ابو دردہ قرآن پڑھتا ہے، ابن مسعود قرآن پڑھتا ہے، علی المرتضیٰ قرآن پڑھتا ہے، مگر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا جعفر نے جیسا قرآن پڑھا کوئی بھی نہیں پڑھ سکا ہے۔ حضرت جعفر طیار حضور کے بھائی، مولا علی کے بڑے بھائی، 10 سال بڑے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، حضرت جعفر طیار فرمایا ہرقل روم کے دربار میں جبکہ ہرقل وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا اور سختی کر رہا تھا مسلمانوں کے قافلے پر، حضرت جعفر طیار نے فرمایا وہ دعوت تو سنو جو دعوت رسول گرامی دیا کرتے ہیں۔ فرمایا سناؤ، اگر اس دعوت میں کچھ ہوا تو وہ مجھے متاثر کرے گی۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور اس طرح تلاوت فرمائی۔ ایک دشمن ملک ہے، غیر مسلم لوگ ہیں اور معاندانہ ماحول ہے، دشمنی کا ماحول ہے، لیکن جعفر طیار قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی، ہرقل روم کے اتنے آنسو بہے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ عیسائیوں، اتنی نزہت، اتنی لطافت، اتنی برات، اتنا تقدس تو تمہاری انجیل کی تلاوت میں بھی نہیں کہ جس تقدس کے ساتھ جعفر نے حضرت مریم کی شان بیان کی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے سب راستے ہرقل نے آسان کر دیے۔
حضرت جعفر طیار کی تلاوت پر نبی علیہ السلام نے خود تحسین پیش فرمائی.